السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور خیبر کرانیکلز کے ساتھ میں ہوں مہنور راحت۔ ویورز، آپ کو بتاتی چلوں کہ دہشت گردوں کو اکثر صرف سیکیورٹی فورسز پر حملوں تک محدود کر کے دیکھا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے کئی حد تک خوفناک ہے۔ یعنی کہ جنگ بندوق کے خلاف بندوق کی نہیں، یعنی دہشت گردوں کا اصل مقصد صرف ریاست نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ کو یرغمال بنانا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مزاحمت ایجوکیشن ہے، یعنی تعلیم۔ یعنی کہ دہشت گرد چاہتے ہی نہیں کہ عوام میں شعور ہو، علم ہو اور ان میں سوال اٹھانے کا جذبہ ہو۔ آپ دیکھتے آ رہے ہیں پی ایس کا واقعہ 2014 میں جو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، معصوم بچوں کو خون میں نہلایا گیا، اور اسی طرح وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا۔ اسی طرز میں قبائلی اسلام میں جتنے بھی اسکولز ہیں ان پر بھی حملے ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہی ذہنیت کا تسلسل ہے، مگر یہ واضح رہے کہ جہاں علم پھیلتا ہے وہاں انتہا پسندی دم توڑ دیتی ہے، اور اسی لیے اسکول، کالج، اساتذہ اور طالب علم ان کے سب سے بڑے ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فدا عدیل صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ کیا کہیں گے سر، یہ جو دہشت گردوں کا ایک تو سیکیورٹی فورسز ان کے ٹارگٹ ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اسکول پر حملے کرتے ہیں، کالجز پر حملے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اسی طرح وانا کیڈٹ کالج پر، قبائلی اسلام میں اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ۔ ایک تو اگر ہم 11 سال پہلے دیکھیں تو ایک لہر تھی دہشت گردی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بیچ میں تھوڑا سا سکون آیا تھا، اور اس کے بعد ایک لہر دوبارہ سے ہم نے دیکھی، اور وہ جب مذاکرات ہوئے تھے ملیٹنٹس کے ساتھ افغان طالبان کی ثالثی میں، تو پھر ہم نے دہشت گردی کی دوسری لہر جو ہے یہ دیکھی، اور جو آج تک چل رہی ہے، اور سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پبلک مقامات کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا تھا، پھر بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جب نور ولی محسود کی قیادت میں یہ چیز آئی تو تھوڑی سی حکمت عملی چینج کر دی گئی، اور پھر پبلک مقامات کو اس طریقے سے نہیں نشانہ بنایا جاتا رہا جس طریقے سے پہلے فیز میں ہم نے دیکھا تھا۔ پہلے فیز میں آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے ہوتے تھے، خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں یہ دھماکے ہوتے تھے، ہر جگہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ہوتے تھے، بازاروں میں ہوتے تھے، اور یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ جب یہ حکمت عملی ہم نے چینج ہوتی ہوئی دیکھی تو اس کے بعد اب ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ پبلک مقامات کو بھی اس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے جیسے جہاں پر بھی جھڑپ ہوتی ہے تو پھر خبر آ جاتی ہے جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ ملیٹنٹس جس طریقے سے آبادیوں کی آڑ لیتے ہیں اور پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دیکھیں، کولیٹرل ڈیمیج تو ظاہر ہے کہ جب آبادیوں کی آڑ لی جائے گی، جب وہاں پہ مقامی لوگ ملیٹنٹس سے کہیں گے کہ جی آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، اور وہ نہ چھوڑیں، اور پھر وہاں سے وہ حملہ آور ہوں اور پھر جوابی کارروائی کی جائے اور پھر انہی آبادیوں کی آڑ لی جائے، اور پھر اس میں یہ بھی جو ہے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اس حقیقت کو کہ ملیٹنٹس کے پاس باقاعدہ ڈرون ٹیکنالوجی آ چکی ہے، کوڈ کاپٹرز حملے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے ٹرینڈ تو نہیں ہے، وہ جس طریقے سے پھر وہ کارروائی کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا مقام جو ہے وہ نشانہ بن رہا ہے۔ بہت سارے واقعات میں ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کا غم و غصہ بھی ہوتا ہے، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پہاڑوں میں نہیں لڑی جا رہی، یہ کھلے میدانوں میں نہیں لڑی جا رہی، یہ آبادیوں میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ آپ خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں، قبائلی اضلاع میں، اور پھر خاص کر جنوبی اضلاع میں آپ دیکھیں تو جہاں پہ زیادہ آبادی والے علاقے ہیں، جہاں پہ پولیس اسٹیشنز ہیں، تو پولیس اسٹیشنز آپ کو پتہ ہے کھلے میدانوں میں تو نہیں ہیں، وہاں پہ جنگلوں میں تو نہیں ہے، پہاڑوں میں تو نہیں ہے، وہ پولیس اسٹیشنز یا پولیس چوکیاں ظاہر ہے کہ اس کے آس پاس پھر آبادیاں بھی ہیں، لوگ بھی اس میں پھر متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے کہ اب یہ تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا، ایک وہ واقعہ ہم نے 11 سال پہلے دیکھا تھا، کچھ ہفتہ پہلے ہم نے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ دیکھا، اور وہ اسی طریقے کا ایک حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ پہلے گیٹ کو اڑایا گیا بارود بھری گاڑی کو ٹکرا کے، اس کے بعد 3 ملیٹنٹس اندر جا کے چھپ گئے تھے، یا ان کو محصور کر دیا گیا تھا فوری طور پر فورسز کی طرف سے،
ایڈمنسٹریشن بلاک میں، اور 550 سے زیادہ وہ اسٹوڈنٹس تھے وانا کیڈٹ کالج میں. اس واقعے میں جو 11 سال پہلے ہوا 143 افراد اس میں شہید ہوئے. بچے زیادہ تر تھے ان میں اساتذہ اور اسکول کی پرنسپل بھی تھی. آج تقریباً 11 سال پورے ہوئے ہیں. تقریباً پورے 11 سال ہو گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں بلا پا رہے اس سانحے کو. تو وہ والدین کیسے بلائیں گے، وہ جن کا ہر لمحہ 16 دسمبر ہے، جن کا ہر لمحہ جو ہے وہ لمحہ ہے کہ جس وقت ان کو پتہ چلا کہ جی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. ہم اس وقت سے یہ سنتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں کہ جی جنازوں کے اوپر ہم نے پھول دیکھے ہیں، اس دن ہم نے پھولوں کے جنازے دیکھے تھے. تو یہ اگر ہم نہیں بلا پا رہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ والدین کہ جن کے پیارے بچے نونہال پھول جیسے معصوم جو کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بالکل کسی جہاد کے لیے نہیں گئے تھے، وہ بندوق لے کے گھر سے نہیں نکلے تھے، وہ قلم اور اپنا اسکول کا بیگ اور کتابیں لے کے اسکول گئے تھے، اور اپنی خوابوں میں اپنی آنکھوں میں بہت روشن مستقبل کا خواب لے کے وہ گئے تھے، لیکن ان کی لاشیں آئیں. جس طریقے سے وہ تھا، تو میں تو آج تک حیران ہوں کہ یہ حملہ کرنے والے جو تھے 11 سال پہلے، یہ انسان تھے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا تو نہ انسانیت سے کوئی واسطہ ہے، نہ ان کا مذہب سے کوئی واسطہ ہے، لیکن جو صورتحال آج ہے، آج بھی آپ دیکھیں جنوبی اضلاع میں، وزیرستان کے اندر، بنو کے گرد و نواح میں، لکی مروت ٹانگ کے گرد و نواح میں ریسنٹلی، جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی عمارتوں کو اڑایا جا رہا ہے. اب اسکول کی عمارت سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس اسکول کی عمارت میں کیا فورسز کا کیمپ واقع ہے؟ کیا وہاں پہ فورسز کے مورچے ہیں؟ ایسے اسکول کے جن کو رات میں اڑایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ ہم نے دن کو اس لیے نہیں اڑایا کہ دن کو اسکول میں بچے ہوتے ہیں، اور پھر خصوصاً گرلز اسکولوں کو نشانہ بنانا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سوچ ہم وہاں پہ افغانستان میں دیکھتے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی، اسی سوچ کا ایک تسلسل ہے. اور پھر نہ صرف اسکولوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو بنیادی سہولت مراکز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. رابطہ پل جن سے لوگ گزرتے ہیں، جو ہمارے دین میں جس کا بڑا ثواب ہے، پل تعمیر کرنا، راستہ بنانا، راستے اڑائے جاتے ہیں، پلوں کو بارودی مواد رکھ کے اڑایا جاتا ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے. اور اس کا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نہ صرف ہماری فورسز کو سامنا ہے، بلکہ عام لوگوں کو بھی سامنا، عام لوگ بھی سفر ہو رہے ہیں. جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر فورسز گھیرا ڈال لیتی ہیں، وہاں پہ اگر سرچ آپریشن ہوتا ہے اور کوئی جھڑپ ہوتی ہے، یا ان کی طرف سے کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کے لوگوں کی نارمل زندگی ہوگی؟ وہ بالکل اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس صورتحال سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگ اب چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ، ان کے علاقے جو ہیں یہ پرامن ہوں. اب امن کی جو صدا ہے، قبائلی اضلاع میں زیادہ تر لوگوں کو بہت سے مشکلات ہیں، خاص طور پر جیسے کہ میں نے اسکولوں کی بات کی، وہاں پر بہت سے اسکول، یعنی کہ لڑکیاں اسکول نہیں جاتی اسی وجہ سے کہ مطلب ان کے گھر والے نہیں چھوڑتے، کوئی حملہ ہو جائے گا یا ہماری بے عزتی ہو جائے گی. کیا کہیں گے اس پر؟ آخر کیا اس کی دیکھیں، یہ بیانیے کی جنگ ہے. اور یہ بیانیے کی جنگ جب ہم کہتے ہیں نا بیانیے کی جنگ، تو یہ اس میں میڈیا کا استعمال، اور اس میں پھر سوشل میڈیا کا خصوصاً استعمال، بڑا کچھ حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ جی نیگیٹو استعمال بھی ہے، اور اس میں نوجوانوں کا کردار ہے. اب بیانیے کی جنگ بنائے گا کون؟ اور پھر جب آپ کا ریاست کا بیانیہ ہے، اس کو آگے کون لے کے جائے گا؟ پڑھا لکھا نوجوان، بالکل باشعور نوجوان. یہ جو پڑھی لکھی نسل ہے نا، یہ اصل میں شدت پسندی کی دشمن ہے. یہ جو باشعور نسل ہے نا، یہ انتہا پسندی کی دشمن ہے. تو شدت پسندی، انتہا پسندی اور شعور اور تعلیم کی آپس میں نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وہاں پہ اساتذہ کو اغوا کیا جا چکا ہے، ایسی وارداتیں ہوئی ہیں. وہاں پہ سرکاری ملازمین پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیا جا چکا ہے. یہ ہم جنوبی اضلاع کی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ مل بیٹھنے کا کام ہے. یہ دیکھیں، اس کا اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہی سوال پوچھنا ہے کہ اس کا حل پھر کیا ہے. حل اتفاق ہے اور اتحاد ہے. ہمیں ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں ان پر افسوس ہوتا ہے کہ آج تک وہ یکسو نہیں ہو سکیں کسی ایک معاملے پر، کہ ہم نے
کوئی ملٹری آپریشن کرنا ہے یا پھر ہم نے بات چیت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے, کن شرائط پہ کرنی ہے, اور اگر ہم نے ملٹری آپریشن کرنا ہے اگر یہی حل ہے تو پھر کس صورت میں ہے, کیونکہ لوگ تو نقل مکانی بھی نہیں چاہتے, لوگ تو اپنا گھر بار بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی نہیں چاہتے. جی ظاہر ہے, تو وہ ساری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی پاکستان کی طرف سے افغانستان کی حکومت سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو ادھر روکیں کہ جو تنظیمیں سرگرم ہیں ان کی قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے, افغان سرزمین کا استعمال جو ہے یہ ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان بار بار ثبوت بھی دیتا رہا ہے, پاکستان ہر فورم پر یہ بات بھی کرتا رہا ہے. بالکل. یہ جو ریسنٹلی کچھ دن پہلے بلکہ تہران میں اجلاس ہوا, علاقائی یہ کانفرنس ہوئی, افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک ہیں, پاکستان ہے, چین ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو لائن پاکستان نے پکڑی ہوئی ہے نا, یہ اب پاکستان کے تحفظات نہیں ہیں, یہ باقی پڑوسی ممالک کے بھی تحفظات ہیں. اور ایک ایسے اجلاس میں کہ جس کا فوکس افغانستان ہے, جس اجلاس میں بات افغانستان کے اوپر ہونی ہے, وہاں سے افغان طالبان کی شرکت سے انکار, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس کو کیا آپ سیاسی بلوغت کہیں گے, اس کو کون سا نام دیا جائے, بالکل کہ یہ تو افغان عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ افغان عوام کو, افغانستان کو نہ صرف عالمی برادری میں بلکہ اس خطے میں بھی تنہائی کا شکار کر رہے ہیں. جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین کا بار بار نام لیا جاتا ہے, کچھ واقعات امریکہ کے اندر ہوئے ہیں, اس میں بھی افغانستان کی زمین کا اگر تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہی وہ مہاجر بنے, نہ ایجوکیشن ہے وہاں پر, نہ کوئی اس طرح فیسلٹی ہے کہ وہ وہاں پر دیکھیں. اگر وہاں پہ اب ان کا دعویٰ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے, تشدد کا اگر خاتمہ ہو چکا ہے, اگر افغانستان نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے, تو پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ ایران کو بھی کہیں اور پاکستان کو بھی کہیں کہ جی تمام کے تمام افغان مہاجرین کو بھیج دیں, کیونکہ ہم اب پرامن ملک ہیں. اور پھر ان افغانوں کو بھی بلائیں کہ جو افغانستان کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کو نکالیں گے جو افغانستان کے لیے درد سر ہیں, افغانستان کی حکومت کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ یہ تنظیمیں صرف ہمارے لیے چیلنج نہیں بنی ہوئی, یہ تنظیمیں آپ کے لیے بھی درد سر ہیں. بالکل, ان کے مہاجر یہاں پہ ان کے لیے بھی ہیں. سر یہ آپ نے ڈرونز حملوں کی بات کی, ڈرونز کو ٹیکنالوجیز کی بات کی, کیا کہیں گے امریکہ کا چھوڑا گیا جدید اسلحہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کا ایندھن بن چکا ہے, اور یہ صرف ابھی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ افغانستان میں جب تقریباً $7 بلین سے زیادہ کا اسلحہ چھوڑا جو بائیڈن انتظامیہ نے, کیونکہ جب انخلا ہو رہا تھا تو اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ تھی, اور یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے پہلی دفعہ. اب ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر ہیں, وہ باگرامی ایئر بیس کے حوالے سے بھی متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں, اور وہ اس اسلحے کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب یہ اپنی پریڈ میں امریکی ہتھیار دکھاتے ہیں, تو یہ ہتھیار بھی کہتے ہیں ہم نے واپس لینے ہیں, اور باگرام ایئر بیس بھی ہم نے واپس لینا ہے. تو ایک عجیب و غریب پاکستان کے لیے ایندھن بن چکا ہے. دیکھیں یہی اسلحہ ہے نا, یہ اسلحہ جو افغانستان کے اندر چھوڑا گیا تھا, یہ صرف افغانستان تک تو محدود نہیں رہا, یہ ان ملیٹنٹ گروپس کے ہاتھ لگ چکا ہے, اور باقاعدہ اس حوالے سے سرکاری تصدیق موجود ہے. یہاں آپ کی خیبر پختونخوا حکومت کہہ چکی ہے, یہاں خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اور یہ رپورٹس ہیں کہ جو نائٹ ویژن گاگلز ہیں یہ ان کے پاس ہیں, تھرمل گنز جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں, وہ جدید ہتھیار ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی. جی, تو یہ پولیس کی بھی ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ جی پولیس کو اس قسم کا ہتھیار دیا جائے, کیونکہ پرانی بندوقوں سے تو یہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور وہ جو انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے کہ جی بسیدہ تھانوں کی عمارتیں ہیں اور پولیس چوکیاں ہیں, تو ان کی تعمیر کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی. اب پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی, اس میں بختر بند گاڑیاں بھی دی گئیں اور کچھ جدید ہتھیار بھی دیے گئے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کو. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ نفری بھی ہماری جو ہے یہ ناکافی ہے, اور اسلحہ بھی ناکافی ہے. سر اگر ہم ڈیورنٹ لائن کی بات کریں, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنٹ لائن ایک قانونی تسلیم شدہ بین الاقوامی سرحد ہے, لیکن افغان طالبان جان بوجھ کر متنازع بنا کر پیش کرتے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ جو ڈیورنٹ لائن کے الفاظ ہیں, ڈیورنٹ لائن یہ تو وہ دیتے ہیں نا, وہ تو اس طرف سے کہا جاتا ہے فرضی لکیر اور فرضی کرخا, ٹھیک ہے, یہ بارڈر ایریاز ہیں, یہ تو ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل سرحد ہے.
وہ جب بات ہوتی ہے اور پھر جب افغان مہاجرین کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بہت سارے دیگر معاملات کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اٹک تک ہوک تو ہماری پاکستان نے تو اپنے پروٹیکشن کے لیے ایسا کیا ہوا ہے نا کہ بند کیا ہوا ہے. دیکھیں باڑھ لگی ہوئی ہے, لیکن جو 11-12 اکتوبر کے بعد ہوا جو جھڑپ ہوئی پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین, تو اس کے بعد یہ سرحد جو ہے تجارت کے لیے, آمد و رفت کے لیے بند کی گئی. صرف چمن بارڈر اور تورخم بارڈر جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ جو افغان مہاجرین واپس جانا چاہ رہے ہیں وہ واپس چلے جائیں. اب نقصان تو ہے, سڑک سرحد اگر بند ہوتی ہے تو اس سے تجارتی نقصان دونوں ملکوں کا ہے, صرف یہ نہیں کہ افغانستان کا یا پاکستان کا, دونوں ملکوں کا یکساں نقصان ہے. اور یہ افغان حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سرحد بند ہے تو پھر ان کے پاس کون سا راستہ ہے. وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, یعنی ان کے کسی بھی جانب سمندر نہیں لگتا. تو یہ ان کا بین الاقوامی ایک حق بھی ہے کہ وہ پاکستان کا جو کم لاگت والا اور کم مسافت والا راستہ ہے پورٹ قاسم کراچی بندرگاہ, تو اس کا استعمال کرے اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ اپنا حق پاکستان سے مانگے. پاکستان نے اس کو معطل کیا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کے ساتھ نہ تو تجارت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں پاکستان کی دوائیوں کی ضرورت ہے, نہ ہمیں پاکستان سے علاج کرانے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ تو آپ افغان عوام کے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں, آپ افغان تاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ افغان طالبان جو ہیں ان کو اپنی پالیسیز پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ جب ہم سی پیک 2 کے حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں نا, تو اس میں بار بار ہمیں افغانستان کا ذکر ملتا ہے. پاکستان اور چائنا کہتے ہیں کہ اس منصوبے میں ہم افغانستان کو بھی شامل کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان کے ذریعے وسط ایشیا کی ریاستوں تک جو رسائی ہے وہ ممکن بن سکتی ہے. تو یہ اگر افغان طالبان کی یہ پالیسی ہے تو, اور دوسری طرف وہ اگر دنیا کے ساتھ تجارتی روابط بھی بڑھانا چاہتے ہیں, سفارتی روابط بھی اگر بڑھانا چاہتے ہیں, اور پاکستان جیسا پڑوسی ملک جو ہے وہ عدم اطمینان کا بار بار اظہار کرتا ہے, تو دنیا نے تو پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بھی دیکھنا ہے, پاکستان کا اطمینان بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے کس قدر مطمئن ہے. اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں سر, باجوڑ میں آج پولیو ٹیم پر حملہ ہوا جس میں شہید بھی ہوئے, ایک پولیس اہلکار شہید ہوا اور ایک عام شہری تھی. ہاں, تو کیا کہیں گے اگر اس کو صوبائی حکومت کے ساتھ جوڑے تو کیا کر رہے ہیں صوبائی حکومت؟ دیکھیں صوبائی حکومت یہ کس قدر سنجیدہ ہے. یہ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں, یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے نا, یہ صرف ایک حکومت کی جنگ نہیں ہے. یہ اس میں صرف صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا یہ میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. اور صرف یہ کہنا کہ جی یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ صرف پولیس کا کام ہے یا صرف ایف سی کا کام ہے یا صرف پاک آرمی کا کام ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ مل کر لڑنے کی جنگ ہے. یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے مل کر اس جنگ کو لڑنا ہے, اور اس میں ہماری تمام فورسز نے عوام کے ساتھ مل کر لڑنا ہے. بالکل. یہ ہم بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی عوام کا اطمینان بھی ضروری ہے, تو عوام کا جہاں تک اطمینان نہیں ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اور سیاسی اگر تقسیم ہے, سیاسی جماعتیں اگر تقسیم ہیں, پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. بہت شکریہ فدا عدیل صاحب انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.